अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। 2 दिन पहले मैं ताजिकिस्तान के दारुल खलाफे दोशांबे से वापस आया, जहां मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO और CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक रशियन लेड सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, उसके जॉइंट पैरेलल जो समिट है उन्हें उनको कवर करने के लिए गया था। और मुझे बहुत कुछ देखने का, समझने का मौका मिला। बहुत इंटरेस्टिंग ये इंटरेक्शन था और मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरी लर्निंग और ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं पहले पहुंचा, मैंने ये ज़रूरी समझा कि इससे पहले कि मैं इसके हवाले से एक वीडियो करूं, मैं इसके हवाले से लिखूं, बिकॉज मैं समझता हूं कि लिखने की जो इंपॉर्टेंस है वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग इंपॉर्टेंस होती है और चीज़ों को लिख के रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस हवाले से एक बहुत डिटेल रिपोर्ट जो है ग्लोबल विलेज स्पेस ऑनलाइन के लिए मैंने लिखी, जिसका उन्वान है प्यूटन एंड इमरान खान स्पीकिंग विद वन वॉइस ऑन अफगानिस्तान। इसके लिंक्स जो हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो के आखिर में भी आ जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। इससे आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा जो शायद ये वीलॉग उस तरह से एक्सप्लेन ना कर सके। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको मैंने कई घंटे लगा के लिखा है, बल्कि पूरे जब मैं वापस आ रहा था जहाज़ में मसलसल, तो मैं इसके बारे में सोच रहा था कि इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। इसमें मेरे अपने वर्ड्स जो हैं बहुत कम हैं और मैंने एग्जैक्ट वो वर्ड्स प्रोड्यूस किए हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने SCO के समिट में और उसके बाद जो जॉइंट सेशन हुआ अफगानिस्तान के हवाले से SCO एंड CSTO का कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की जो स्पीचेज़ हैं वो मैंने उनके एग्जैक्ट वर्ड्स उठा के रखे हैं कि ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, ये इमरान खान ने कहा, ये इमरान खान ने कहा, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। और ये वर्ड्स मैंने एग्जैक्ट इन्वर्टेड कॉमर्स में दिए हैं ताकि आप देख सकें। और ये वर्ड्स फिर मैं हॉल में भी मौजूद था, पूरा दिन जो सेशन चलता रहा 17 तारीख को फ्राइडे को मैं हॉल में भी मौजूद था, मैंने नोट टेकिंग भी की। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं एक एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट हासिल करूं और मैंने जो भी वर्ड उसमें प्रोड्यूस किए हैं वो कॉपी पेस्ट किए हैं उस एग्जैक्ट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में से, जिसे रशियन गवर्नमेंट ने इशू किया, जिसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इशू किया, और उसके लिंक्स भी मैंने अपने इस आर्टिकल के दरमियान दे दिए हैं। तो ये बहुत एक इन्फॉर्मेटिव पीस है जिससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि कैसे अफगानिस्तान के इशू पे कम से कम रशिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत ही एक नियर कंसेंसस सिचुएशन जो है उसने इमर्ज किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिक मौक़िफ़ था अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी एक बहुत बड़ी विंडिकेशन है पाकिस्तान के प्रिंसिपल स्टैंड की। और इसकी अभी एक और भी इसकी बहुत सी इंपॉर्टेंस है, मैंने इसके पॉइंट्स लिख के रखे हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, अब तक की जो रिपोर्ट है इसको हज़ारों दफ़ा लोग जो हैं पढ़ चुके हैं, इसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। इसका फीडबैक जो है वो बड़े इन्फ्लुएंशियल डिसीजन मेकर्स में से है, जिसमें लोग गवर्नमेंट में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, फॉरेन सर्विस में हैं, पाकिस्तान के बाहर के डिप्लोमेट्स हैं। कुछ मुझे इंडियन ऑफिशियल्स का भी इस पर फीडबैक मिला है जो जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान की सफारतकारी के साथ है। उन्होंने भी कहा कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के SCO के समिट में हुआ क्या, गो के ऑफ कोर्स इंडियन एनालिस्ट के इंडियन फॉरेन जो सफारतकार हैं उनकी कुछ इसके हवाले से रिजर्वेशंस भी हैं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नुक्ता यह है समझने का कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उन 5 SCO के लीडर्स में से थे जो ताजिकिस्तान के दारुल खलाफे दोशांबे में फिजिकली मौजूद थे, ट्रैवल करके आए। 3 लीडर ऐसे थे जिन्होंने वर्चुअल वहाँ पर मीटिंग में ज्वाइन किया, जिसमें चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, रूस के सदर पुतिन और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो वीडियो लिंक्स के जरिए थे। लेकिन 5 लीडर्स जो वहाँ पे मौजूद थे उनमें इमरान खान थे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस पॉइंट? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दोशांबे से अपनी स्पीच पहले की, फिजिकली वहाँ से की, पुतिन ने उनके बाद की। लेकिन बावजूद इसके कि पुतिन और इमरान खान के दरमियान में कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती, शायद गुज़िश्ता 3 बरस में 3 दफ़ा उनकी बातचीत फ़ोन पे हुई होगी, मुलाकात भी नहीं होती, उनकी पोजीशंस जो हैं रशिया की और पाकिस्तान की, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुमासलत थी, रिजेंबलेंस थी, कंसेंसस था अफगानिस्तान के इशू में। अब पूछे कि भला ये कैसे हुआ? ऐसे 2 लीडरों की पोजीशन में जिनकी मुलाकात नहीं होती, जिनकी सिर्फ फ़ोन पे बात होती है, जो कोई एक दूसरे को बहुत नहीं जानते, इतनी उनकी पोजीशन में सिमिलैरिटी क्यों थी? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बहुत ही एक एक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुई है, जो फॉरेन ऑफिसर्स के लेवल में भी हुई है, इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लेवल में भी हुई है और मिलिट्री के लेवल पे भी हुई है। इंटेलिजेंस का मैं आपको बताऊं कि मुझे बात सोर्सेस से पता चला कि 2016 में जब जनरल रिजवान अख्तर
DG इंटेलिजेंस ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस थे और हेड करते थे इंटेलिजेंस को, उस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी में और रशियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के दरमियान एक बाकायदा जो मुलाकातों का सिलसिला, एंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ। पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उन्होंने बार बार यहाँ से मॉस्को ट्रैवल किया, मॉस्को से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने पाकिस्तान ट्रैवल किया और एक प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट शुरू हुआ जिसमें पुराने जो अब KGP के रिटायर्ड लोग थे, जो अब सेप्टुअजेनेरियंस हैं, 70-70 साल के, 80-80 साल के हैं, उनके साथ भी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोगों की मुलाकात हुई और अफगानिस्तान के हवाले से एक कंसेंसस इमर्ज होने लगा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको कैसे इस क्राइसिस को डील करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉरेन ऑफिस की बड़ी रोबस्ट एंगेजमेंट रही है और इसमें बेतहाशा अननोन जो सीनियर डिप्लोमेट्स और सफारतकार हैं, जो इस्लामाबाद में भी हैं, जो मॉस्को में भी हैं, जो दुशांबे में हैं, जो हर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में हैं, जो अफगानिस्तान में थे, जैसे एम्बेसडर सादिक थे, इन सब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस कंसेंसस की पोजीशन को पैदा करने में। और फिर जो मिलिट्री एंगेजमेंट हुई है, जहां आपने देखा कि ध्रुजबा के नाम से सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रही हैं बिटवीन पाकिस्तानी मिलिट्री एंड रशियन मिलिट्री, उन सब चीज़ों के नतीजे में, इस प्रोसेस के नतीजे में एक ऐसा मीटिंग ऑफ माइंड्स हुई है, एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हुआ जिसका मज़र हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में भी देखा और उसके बाद जब जॉइंट सेशन हुआ है CSTO का और SCO का, तो उसके दरमियान में भी हमें यही कंसेंसस देखने में मिला। ये कंसेंसस कम से कम 4 या 5 एरियाज़ में हमें देखने में मिलता है। सबसे पहला ये कंसेंसस ये है कि ऑलमोस्ट इंडिया के अलावा सभी ने ये वर्ड्स यूज़ किए। इंडिया वाहिद मेंबर था 8 में से जिसकी टोन और पोजीशन जो है अफगानिस्तान के हवाले से बाकी सब SCO मेंबरान से मुख्तलिफ थी, बड़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने ज़्यादा खदशात का और इनसिक्योरिटीज़ का इजहार किया। लेकिन बाकी जो मेंबरान हैं और ख़ास करके पाकिस्तान, रशिया और चाइना, उन्होंने ये कहा, जो पहला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि अफ़गानिस्तान में एक नई हकीकत ने, एक नई रियलिटी ने जन्म लिया है जिसका नाम है अफ़गान तालिबान। अफ़गान तालिबान अब अफ़गानिस्तान की हकीकत है और ये वो हकीकत है जिसके साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान को और सारी दुनिया को एंगेज करना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और एंगेजमेंट ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अफ़गानिस्तान को कयास से, इंस्टेबिलिटी से, परेशानियों से बचा सकते हैं। बिकॉज अगर अफगानिस्तान जो है वो एक बार फिर कयास की तरफ जाता है, अफगान तालिबान गवर्न नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली डिलीवर नहीं करते हैं, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो जाती है, फूड की किल्लत है, यूटिलिटीज़ की किल्लत है, जॉब्स नहीं है, पेमेंट्स नहीं हो रही, तो फिर जहाँ से कयास पैदा होगा उससे हमें ख़तरा है कि वहाँ से एक मैस एक्सोडस हो सकता है रिफ्यूजीज़ का, वहाँ मिलिटेंसी हो सकती है। सो इसलिए अफगानिस्तान को इंगेज करना दुनिया की जिम्मेदारी है और रशिया ने कि प्रेसिडेंट ने ये जोर दे के कहा कि SCO मेंबरान हम सबको, व्हेन रशिया प्रेसिडेंट सेज वी, ये ऑलमोस्ट बाइंडिंग है। बिकॉज जब आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में होते हैं तो आपको समझ आता है कि रशिया महज एक मेजर पावर नहीं है वर्ल्ड की, वन ऑफ द 3 मेजर पावर्स नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अभी भी रशिया का बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलिटिकल सियासी असर रसूख है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, इन तमाम अक्सर मेंबरान ने जो लफ्ज़ यूज़ किए अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्पीचेस में, वो ये थे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के फंड्स फ्रीज़ किए हैं, उन्हें डिफ्रीज़ करना ज़रूरी है और IMF की और वर्ल्ड बैंक की मदद, ताईद और यूनाइटेड नेशन को यहाँ पर एक रोल प्ले करना है। तो यूँ एक रीजनल कंसेंसस डेवलप हुआ कि अफ़गान तालिबान को एंगेज करना है। जो दूसरा कंसेंसस था, तीसरा जो पॉइंट है इस हवाले से, वो ये था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें ये देख के बड़ी खुशी हुई कि अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर नहीं हुई, वहाँ के ऊपर किलिंग नहीं हुई है और वहाँ से कोई मैस एक्सोडस रेफ्यूजीज़ का नहीं हुआ जिसका हमें बड़ा ख़तरा था, ब्लड शेड होगा, रेफ्यूजीज़ हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आएंगे, और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसा नहीं हुआ जो इंस्टेबिलिटी थी। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट पुतिन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मानना ही पड़ेगा इंडीड कि जो तब्दीली अफ़गानिस्तान के अंदर आई है, जो चेंज अफ़गानिस्तान के अंदर आई है, ये ब्लडलेस है, वहाँ पे ब्लड शेड नहीं हुआ। और रशिया के ये वर्ड जो थे ना, जब उन्होंने, प्रेसिडेंट पुतिन ने ये वर्ड कहे, तो जब मैं हॉल में जहाँ मौजूद था, जहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 300 वहाँ पर पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट थे, वो मेजॉरिटी उसकी रशियन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से थी, तो उन्होंने बड़े चौंक के इस चीज़ को उन्होंने नोट किया कि रशिया के प्रेसिडेंट ने मोर और लेस वही चीज़ कही है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कही है। चौथा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान और रशिया ने आवाज़ मिला के एक ही चीज़ कही कि अफ़गान तालिबान को एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट यहाँ पे देनी होगी। जो गवर्नमेंट हम अभी देख रहे हैं, इसको अफ़गान तालिबान ख़ुद कहते हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, हम भी इसे एक अबूरी इंटरिम गवर्नमेंट समझते हैं और हम तवक्को करते हैं। रशिया का भी यही पॉइंट है, पाकिस्तान का भी यही पॉइंट है कि बहुत जल्द अफ़गान तालिबान जो है एक नई हुकूमत लेकर आएंगे या इसे एक्सपैंड करेंगे और एक ऐसी मखलूत
براڈ بیس گورنمنٹ سامنے لے کر آئیں گے جس میں تاجک، ہزارہ اور ازبک کمیونٹیز بھی ہوں گی، ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ عورتوں کو بھی اس میں ریپرزنٹیشن ملے گی. اور اس کے علاوہ تقریباً تمام ہی سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان کا یہ کنسرن تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغان طالبان خواتین کو، عورتوں کو کس قسم کے رائٹس دیتے ہیں، اور عورتوں کو اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ہاسپٹل کی، اپنی ورک پلیس کی، گھر سے باہر نکلنے کی جو ہے اس کو سیکیورٹی ہونی چاہیے، ان کو آزادی ہونی چاہیے، وہ دفاتر میں کام کر سکیں، انہیں گورنمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ پوائنٹ میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کلیئر کرنا. پاکستان میں شاید اس کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اور یعنی سننا ایک الگ چیز ہوتی ہے، کہیں پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی پریزنس ہو گراؤنڈ پہ تو وہاں آپ چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. سینٹرل ایشین ریپبلکس میں عورت بہت آزاد ہے، بہت فری ہے. ویسے تاجکستان جہاں میں تھا وہ ایک فل ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرح سے شاید اس کو ڈیموکریسی نہیں کہنا چاہیے. وہ ایک ٹوٹیلیٹیرین اتھارٹیرین رجیم ہے جہاں مغرب کی طرز کی جمہوریت نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ان کے صدر غالباً اب 1994 سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ظاہر ہے کہ وہ ایک ویسٹرن سٹائل ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں اس قسم کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے جس کو لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو معاشرے کا ماحول ہے وہ بہت لبرل ہے. جو تاجک عورت ہے دوشانبے کے اندر وہ بہت آزاد ہے، وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے. آپ کو رات کو 12 بجے کے بعد بھی سڑکوں پہ عورتیں واک کرتی ہوئی، گشت کرتی ہوئی، سیر کرتی ہوئی ملتی ہیں، اپنی فرینڈس کے ساتھ ملتی ہیں، کبھی فیملی کے ساتھ ملتی ہیں، کبھی فیملی کے بغیر ملتی ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ملتی ہیں. سو عورت کو تاجکستان کے اندر کسی قسم کا وہ خوف اور وہ انسیکیورٹی نہیں ہے جو پاکستان کی عورت کو ہے کہ مغرب کے بعد اگر آپ نکلیں گے تو اس کی زندگی کو، اس کی عزت کو خطرہ ہوگا. ایسا کوئی سین وہاں پہ نہیں ہے. 50% کے اندازاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکیاں، نوجوان اور عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بالوں کو ایک دوپٹے کے اندر، ایک کپڑے کے اندر جو کہ ان کا کلچرل ہے اسے کور کرتی ہیں. لیکن میں نے کسی عورت کا چہرہ کور وہاں پہ نہیں دیکھا. جو ریسٹورنٹس میں گیا ہوں، ہوٹلز میں گیا ہوں، وہاں پہ یہ بڑا کامن ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں، میوزک پرشین یا دری میوزک ہوتا ہے، اس کے اوپر فیملیز جو ہیں وہ رقص کرتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں. وہ کبھی ویسٹرن بہت ہی کم ہوتا ہے، وہ زیادہ تر پرشین یا تاجک یا دری لینگویجز ہوتی ہیں، لیکن لوگ بڑا رقص کرتے ہیں، بڑا ڈانس کرتے ہیں. آپ اگر ریسورٹ میں جائیں، کیونکہ ایک دن مجھے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ریسورٹ میں جانے کا موقع ملا پامیر کی طرف راستے میں، اور وہاں پر بھی یہی سین تھا کہ فیملیز جو ہیں وہ میوزک ہوتا ہے، اٹھ کے ڈانس کرتی ہیں. تو ایک بڑی ریلیکس قسم کی سوسائٹی ہے. اور یہ جو ریلیکس سوسائٹی ہے یہ آپ کو ہوٹل کی لابیز میں بھی نظر آتی ہے، یہ آپ کو سمٹ میں بھی اس کی فیلنگ ہوتی ہے، اور یہی فیلنگ آپ کو بازاروں کے اندر بھی ہوتی ہے. اس فیلنگ کے ساتھ ایک پیریلل فیلنگ ہے جس کا تعلق افغانستان سے. وہ فیلنگ یہ ہے کہ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ افغان طالبان کی جو ویلیوز ہیں، جو کلچر ہے، ان کی جو اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور ان کے اندر یہ بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کہیں اپنی جو مذہب کی تشریح ہے اس کو سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ایکسپورٹ نہ کریں. اور اگر جب ان سے آپ ان کو یہ کہتے ہیں، کیونکہ میں بازاروں میں بھی گیا، جیسے میں مہرگاؤں اور کیراوان بازار جو کہ بڑے بازار ہیں وہاں پر گیا، تو مجھے ایک عام آدمی سے بھی بات کرنے کا موقع ملا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ سمٹ کے اندر کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا ہوٹل کی لابی کے اندر جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا ایشو نہیں ہے. جو ایک عام دکاندار ہے، جو ایک عام عورت ہے، جو ایک عام وینڈر ہے، جو بالکل ایک عام شہری ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اگر عورتوں کو کیا رائٹ دیتے ہیں، یعنی عورت کے رائٹس جو ہیں وہ ہر آدمی، ہر عورت کے لیے وہ سینٹرل ایشیا کے اندر، ان کی ریپبلکس کے اندر یہ ایک بہت امپورٹنٹ کنسرنز ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ عورت کو ایکول درجہ دینا، ہر طرح سے اس کو آزادی دینا جو ہے، اس کو پروٹیکشن دینا جو ہے، وہ افغان طالبان کی ذمہ داری. یہ چیز میں نے دیکھی اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، بیکاز پاکستان کے اندر جو ماحول ہے اس میں شاید ہم اسے ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. جب پریزیڈنٹ پیوٹن نے سی او سمٹ میں جو انہوں نے اسپیچ کی اس کو انہوں نے کنکلوڈ کیا، تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ ان کا پیراگراف ہے جو آپ اگر ان کی ایگزیکٹ اسپیچ میں جائیں گے، میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی ریپروڈیوس کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا، ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے ریجنل کنسنسس کی اور ہمارا جو آئیڈیاز ہیں وہ ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ دنیا ہماری پوزیشن کو غور سے دیکھے گی اور اسے سیریسلی لے گی اور اسے کنسیڈر کرے گی. یہ ممکن ہے کہ ہماری اس پوزیشن کے اوپر دنیا کو تنقید ہو، اس کے اوپر کرٹیکل ریمارکس بھی ہوں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ دنیا یہ سمجھنے کی کوشش کرے گی کہ جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے اس کے پیچھے بہت غور و خوض ہے، ڈیلیبریشن ہے، یہ ایک کنسنسس ریجنل پوزیشن ہے، اور اس ریجنل پوزیشن کو ویسٹرن ورلڈ جو ہے یا لارجر ورلڈ جو ہے وہ اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے گی. اب چند اور پوائنٹس ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس وقت یہ سمٹ ہو رہا تھا، بیکاز ایس سی او کا جو سمٹ ہوا ہے اور جو جوائنٹ ایس سی او سی ایس ٹی او
سمٹ ہوا ہے افغانستان پہ، یہ 17 تاریخ میں ہوئے ہیں، پہلا سیشن اور دوسرا سیشن. لیکن 15 تاریخ سے تاجکستان کے دارالخلافے دوشانبے میں جو بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اس کے اندر پیرلل یہاں پر سی ایس ٹی او کی کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کی بھی سمٹ میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں باقی سارے سینٹرل ایشین ریپبلکس تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہاں بیلاروس بھی تھا. اور اسی وجہ سے وہ بھی انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا افغانستان کے حوالے سے. اور 15 تاریخ کو سی ایس ٹی او کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں انہوں نے بھی اپنا جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ افغانستان کے فنڈز جو ہیں ان کو ڈیفریز ہونا چاہیے، افغانستان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، افغانستان کی صورتحال فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو بڑی دگردوں ہے، کمزور ہے، اور اس کی مدد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. انہوں نے بھی یہی میسج وہاں پہ دیا. اور یہ سی ایس ٹی او کا میٹنگ ہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے پرائم منسٹر کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ایک پیرلل میٹنگ کرنے کا موقع ملا. ایک اور اہم نقطہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس ایس سی او سمٹ کے حوالے سے، کہ یہاں 17 تاریخ کو ایران 2 دن پہلے وہ آ چکے تھے. ایران کے صدر، نئے صدر جو آئے ہیں ابراہیم رئیسی بھی موجود تھے اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان کے فورن منسٹر بھی موجود تھے. ان کے فورن منسٹر اور پاکستان کے فورن منسٹر میں بھی بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، پاکستان، چائنا اور ایران کے. اور اسی طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر کی ایران کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی. لیکن ایران کو باقاعدہ ممبر بنانے کے پروسیس کو فارملی سٹارٹ کر دیا گیا 17 کو، جس کو پرنسپلی طور پہ رشیا نے بیک کیا، چائنا نے بیک کیا، لیکن مین جو بیکر ہے ایران کا اس پروسیس میں وہ رشیا ہے. ایران کی جو نئی حکومت آئی ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ خاصی اینٹی امریکن ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی روحانی کی اور جواد ظریف کی، وہ امریکہ کو انگیج کرنا چاہتے تھے. اب وہ دھڑا ایران میں پاور میں آ گیا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو، مغرب کو انگیج کرنا بے سود ہے، فائدہ ہی نہیں ہے اس کا سرے سے کوئی، اور ایران کو کھلم کھلا رشیا، چائنا جو اس کے نیبر ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے اور اس بلاک کا حصہ بننا چاہیے. اس کے بارے میں خاصی کریٹیکل اوپینین ہے کہ ایران شاید اس کے ذریعے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو یہ بھی باور کروانا چاہتا ہے کہ ایران کے پاس آپشنز ہیں، ایران کے پاس لیوریج ہے، اور یوں وہ ویسٹرن جو سینکشنز اس پہ لگی ہیں جس سے ایران کو بتحاشا نقصان ہوا ہے، اس سے ایران نکلنا بھی چاہتا ہے. اور اس کے بارے میں اوپینین ہے کہ شاید یہ چیز اتنی ورک نہ کر سکے. بہرحال ایران نے اپنے کارڈ شو کر دیے ہیں کہ وہ رشیا اور چائنا کے قریب جو ہے وہ ہونا چاہتا ہے. تو یہ بھی ایک سگنیفیکنس تھی اس ایس سی او سمٹ کی. اب اس کی میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ انڈیا کی ٹون کریٹیکل تھی. جو 8 ممبران تھے فارمل، ان میں سب سے زیادہ جو کریٹیکل ٹون تھی وہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی تھی. افغانستان کے حوالے سے انہوں نے بہت سے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا افغانستان کے حوالے سے. اب اس کی ایک سرٹن اور بھی سگنیفیکنس ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جس وقت یہ سمٹ ہو رہا تھا پاکستان سے منسٹری آف کامرس نے اور ٹی ڈیپ نے وچ از دی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، انہوں نے ایک بہت بڑا پاکستانی بزنس مین کا ڈیلیگیشن بھی آرگنائز کیا جس میں آلموسٹ 90-100 لوگ تھے. اور یہ ڈیلیگیشن وہاں کئی ہوٹلوں میں، سرینا، ایٹلس میں ٹھہرا ہوا تھا. اس ڈیلیگیشن میں پرنسپلی جو پاکستانی انڈسٹری کے لوگ تھے ان کا تعلق فارماسیوٹیکل سے تھا، فوڈ سے تھا، فوڈ انڈسٹری سے تھا، کنسٹرکشن سے تھا، ٹرکنگ اینڈ لاجسٹک سے تھا. اور یہ وہاں پر 2 قسم کی چیزوں میں انٹرسٹڈ تھے. ایک یہ کہ پاکستان سے کیسے ایکسپورٹنگ مارکیٹ ڈھونڈی جا سکتی ہے، گڈس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، پروڈکٹس کو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیسے جوائنٹ پروڈکشن جو ہے، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ تاجکستان کے اندر کی جا سکتی ہے. اور اس حوالے سے جب آخری وقت میں وہاں سے نکلا ہوں تو میرا خیال ہے کہ کوئی کم از کم بھی 16-17 جو ایگریمنٹس ہیں ان کے سائن بھی ہوئے تھے اس حوالے سے. اب ان بزنس مین سے جب مجھے ملنے کا موقع ملا جو خاص کر کے ٹرکنگ اور لاجسٹک سے تھے، ان میں ایک صاحب تھے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایم این اے بھی ہیں. تو وہ گزشتہ تقریباً 10-12 برس سے ان کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ افغانستان سے شیخ صاحب کا مسلسل جو ہے وہ چلا آ رہا تھا. تو انہوں نے اور لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ بڑی زبردست بات یہ ہوئی ہے طالبان کی حکومت آ جانے کے بعد، اور یہ بالکل پرو طالبان نہیں تھے، یہ بالکل نیوٹرل اور سیکولر قسم کے بزنس مین تھے، اسی لیے میں نے ان کا نام بھی نہیں لیا. تو ان کا کہنا یہ تھا، ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو ٹرک پہلے 30 گھنٹے یا اس سے زیادہ میں کہیں پہنچتا تھا پھنس پھنس کے، جو پشاور سے صبح نکلتا تھا اس کو دوشانبے پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے 30 گھنٹے لگتے ہیں، اب وہ 20 گھنٹوں سے کم میں دوشانبے پہنچتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مختلف جگہوں پہ کسی نہ کسی قسم کی ملیٹنسی تھی، لڑائی مار کٹائی تھی، وار کا سیناریو تھا. اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کی حکومت کی کسٹم آفیشل تھے یا پولیس آفیشل تھے وہ رشوت بہت لیتے تھے، بڑی مار دھاڑ تھی، بڑا پیسہ بٹورا جاتا تھا، ٹرکوں کو کھڑا کر دیتے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو افغان فائٹرز کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بعض جگہوں پہ انٹرسیپٹ کرتی ہیں اور وہ صرف یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کو کسی نے
تنگ تو نہیں کیا, آپ سے کوئی رشوت تو نہیں مانگ رہا, آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. تو اب ٹرکنگ کاروائی 20 گھنٹے سے کم ٹائم میں پشاور سے جو ٹرک نکلتے ہیں وہ دوشانبے 20 گھنٹے سے کم پہنچتے ہیں. اس وجہ سے پاکستانی بزنس یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے جیسے صورتحال امپروو کرے گی ان کو زیادہ بہتر جو گڈ سپلائی مارکیٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں مل سکے گی. However, now there is a challenge. The challenge is this کہ 2017 میں 2 نئے ممالک نے ایس سی او کو جوائن کیا, ایک پاکستان, دوسرا ہندوستان. پاکستان کے کیس کو چین نے پلیٹ کیا, ہندوستان کے کیس کو رشیا نے پلیٹ کیا. ہندوستان نے جوائن کرنے کے بعد ایس سی او کے اندر جو روڈ, موٹر ویز اینڈ ریلویز کے جو پلان پہلے سے بنے تھے ان سب پہ ہندوستان نے مختلف قسم کی آبجیکشنز کی, خاص کر کے ان پلانز کے حوالے سے جن سے پاکستان افغانستان کی کنیکٹیوٹی کراچی اور گوادر کی پورٹس کے ساتھ اسٹیبلش ہوتی ہے. ہندوستان نے وہاں پر یہ ایشو اٹھا دیا ہے کہ چونکہ سی پیک کے ساتھ یہ لنکڈ ہے اور سی پیک گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور سی پیک جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے گزرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت سے پلان جس میں ایس سی او کنٹریز کی جوائنٹ انویسٹمنٹ ہونی تھی ایس سی او کے پلیٹ فارم سے وہ سٹک ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر پاکستان چاہتا ہے, اور ایسے پلانز بن چکے ہیں کہ جو 3 نیبرنگ کنٹریز ہیں ستانز میں, اس میں تاجکستان ہے, اس میں ازبکستان ہے, اس میں ترکمنستان ہے اور پھر اس طرف ایران ہے, ان کے ساتھ بڑے بھرپور قسم کے ہائی ویز روڈ لنکس ہوں, روڈز ہیں لیکن ان کو امپروو کرنا ہے, اور ریل لنکس ہوں جو نیچے پاکستان تک آ سکیں, تورخم تک کنیکٹ کریں. اور تو ان کو پاکستان کو اب بائی لیٹرل بیسس پہ ان پلانز کو پش کرنا پڑے گا, اس کے لیے انویسٹمنٹ جنریٹ کرنی پڑے گی. اور ہندوستان نہ ایس سی او کو ان میں انویسٹ کرنے دے گا, نہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کنزورشیم سے اس میں ہونے دے گا. تو یہ پاکستان, چائنا اور سینٹرل ایشین ریپبلکس پہ ہوگا کہ وہ کیسے اس کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے موبیلائز کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس سی او ایک بہت بڑی اپرچونٹی پیدا کرتا ہے افغانستان میں اگر پیس ہو جاتا ہے, کیونکہ افغانستان وہ سینٹرل برج ہے جو یوریشین لینڈ ماس کو کنیکٹ کرتا ہے. اور یوریشین لینڈ ماس جو ہے اگر وہ پیسفل ہوتا ہے, وہ کنیکٹ ہوتا ہے, اور اگر اس سے بہت زیادہ ٹریڈ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, ٹریڈنگ ایکسچینجز ہو سکتے ہیں. اور اگر اس میں سے ہندوستان باہر رہ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ روڈز اور ٹرین کا کوئی متبادل ہے نہیں ایئر کے ذریعے, تو ہندوستان کو بڑا نقصان ہوتا ہے. سو ہندوستان تو نہیں چاہے گا کہ یہ سارا چیز جو ہے ڈیولپ کرے. تو یہ اس حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے حوالے سے مزید بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. خاصے پوائنٹس میں نے جو ہیں اس میں کور کر لیے ہیں. جو میں نے اس میں بیسک پیس لکھا ہے جس کو میں چاہتا ہوں, بلکہ کہہ لیں کہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کا لنک بھی آپ کے پاس اسکرین پہ آ جائے گا, اسے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں. اور اس کے جو نیچے ڈسکرپشن میں وہاں بھی اس کا لنک ہے, میرے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی یہ موجود ہے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. یہ بڑا ویلیوبل بہت انفارمیشن آپ کو ملے گی. اور آئی لک فارورڈ ٹو یو. میں آپ کے کامنٹ سارے پڑھتا ہوں, جو بھی کامنٹس آپ دیتے ہیں اچھے برے, میرے خلاف, میرے فیور میں, وہ سب میں پڑھتا ہوں. اگر میں ان کو جواب نہیں بھی دے سکا, تھینک یو سو مچ.